ہمارے دشمن یہ جان لیں پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن جان لے پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ محدود نہیں، اس کے اثرات دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ 1 سال قبل آج ہی کے دن پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ بھارت خطے میں بالادستی قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، دشمن بھول گیا تھا اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا۔ بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ پاکستان ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو صرف نئے ہتھیار ہی نہیں، نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین پر مشتمل ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ پاکستان کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت ہے اور ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام مدبار سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لیبنان میں بھی جنگ بندی کروائی۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان سے روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کو مکمل خاتمہ کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستانی عوام، افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کا 1 سال، کامیابی کی پہلی سالگرہ پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق چوبند دستوں نے انہیں سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔
صدر آصف زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا. کہا پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا, دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مارکہ حق سجدہ شکر بچا لانے کا دن ہے. آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. قوم اپنے شہداء, غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتی. مارکہ حق قومی عزم, عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے. مارکہ حق کی فتح کا دن قومی یکجہتی, احترام اور تشکر کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ISPR نے خصوصی پیغام میں کہا مارکہ حق کی کامیابی نے نہ صرف قومی اعتماد کو مضبوط کیا بلکہ پاکستان کو ایک ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت کے طور پر بھی اجاگر کیا. پاکستان کے پرعزم اور مؤثر رد عمل نے دنیا کی سازشوں, فالس لائٹ کے جھوٹے بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا. پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہے. مارکہ حق محض ایک جنگی فتح نہیں, ایمان, جرت, قربانی اور قومی وقار کی زندہ اور جاوید مثال ہے. یہ وہ لمحہ تھا کہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی افواج کے سینہ کھڑی تھی. افواج پاکستان نے دشمن کو دو ٹوک انداز میں واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی, آزادی اور وقار پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں. مارکہ حق کے حوالے سے پاکستان نیول ڈاک یارڈ کراچی میں خصوصی تقریب. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی. افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, اعلیٰ حکومتی اور عسکری شخصیات نے شرکت کی. مارکہ حق کا ایک سال, چاروں صوبوں میں شاندار جشن, ہر چہرہ روشن, ہر دل نازاں. چمن میں پاک فوج کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر نکلے. خانپور میں مارکہ حق کی کامیابی کی سالگرہ بھرپور انداز میں منائی گئی. اود شریف اور احمد پور شرکیہ میں بھی شہریوں نے پاک افواج کو شاندار کارکردگی پر خوشیاں منائیں. کانکوٹ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. کرک میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ضلع محمد میں مارکہ حق کی مناسبت سے ریلی. خیبر میں قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا بھرپور اظہار کیا گیا. بھمبر آزاد کشمیر میں پروقار تقریب. فضا پاکستان زندہ آباد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی. کوٹلی میں مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی. یہ محض ایک سالگرہ نہیں ہے, یہ ہمیں یاد دلاتی ہے وہ دن جس دن پاکستان نے بھارت کو بتا دیا کہ اس کا دفاع ناقابل تصویر ہے. مارکہ حق کا ایک سال, کراچی میں تقریبات. پیپلز پارٹی نے سی ویو پر شاندار تقریب سجائی. لوگوں کی بڑی تعداد آئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب میں کہا ہماری بہادر فورسز نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا. ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر بعد وہ گھٹنوں پر آ گیا. پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. مارکہ حق کے بعد دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند ہوا. آج پاکستان کو ہر محاذ پر برتری حاصل ہے. گورنر سندھ نہال ہاشمی کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب. MKM پاکستان کی بھی یوم فتح کی تقریب. خالد مقبول صدیقی نے کہا پاکستان نے اپنی مرضی سے مدت اور شدت طے کر کے جنگ کا خاتمہ کیا. کوئٹہ میں بھی مارکہ حق کی فتح کا جشن, شاندار آتش بازی کی گئی. مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ARY نیوز کی واگا بارڈر سے خصوصی ٹرانسمیشن. شرکاء نے دشمن کو دھول چٹانے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. لیجنڈری بشرا انصاری نے ملے نغمے سے حاضرین کے دل موہ لیے. میزبان وسیم بادامی اور گلوکار ساحر علی بگا نے ملی نغمہ گا کر جوش بڑھایا. اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں بھی مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جشن. نیو یارک کے پاکستانی کونسل خانے کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد. پاک افواج کی بہادری, پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مارکہ حق نے پاکستان کی سیاسی بصیرت, تحمل اور باوقار امن کے عزم کو اجاگر کیا.
مستقل مندوب عاصم افتخار کا تقریب سے خطاب. سینیٹر رانا محمود الحسن کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی. امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر راشد علی کا کہنا تھا آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جبکہ بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے. خصوصی دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی. اگر ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. کمانڈر پاسداران انقلاب ماجد موسوی کی وارننگ. کہا ہمارے میزائل اور ڈرونز خطے میں امریکی اہداف اور جا رہے دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے حکم کے منتظر ہیں. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے. 58 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے جبکہ 4 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا. ناکہ بندی کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے. روس نے پھر ایران کی افزودہ یورینیم اپنے محفوظ رکھنے کی پیشکش کر دی. روسی صدر پیوٹن نے کہا ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو فریقین کو نقصان اٹھانا پڑے گا. میری رائے میں کوئی بھی فریق اس تنازع کو جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا. ماسکو میں نیوز کانفرنس میں پیوٹن نے مزید کہا روس نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم کو منتقل کیا تھا. اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان الثانی سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف کی میامی میں ملاقات. ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور ڈیل کے فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق محمد بن عبد الرحم الانصاری واشنگٹن سے دوحہ واپسی مؤخر کر کے میامی گئے. اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ بنایا. امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ. لکھا خفیہ فوجی اڈہ صحرائی علاقے میں قائم کیا گیا جس پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھیں. یہ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اس اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو اڈے سے دور رکھا تھا تاکہ راز فاش نہ ہو. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی. جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں پر حملے. 24 گھنٹے میں بچے سمیت 39 افراد شہید. اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ حملوں میں حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور ایئرپورٹ پر ایک شخص ٹیک آف کرتے طیارے سے ٹکرا گیا. ایئرپورٹ حکام کے مطابق ٹکرانے والا شخص باڑ عبور کر کے رن وے پر آیا تھا. واقعے کے بعد انجن میں آگ بھڑک اٹھی جس کو فوری طور پر بجھا دیا گیا. کراچی ڈیفنس کے فیز 7 میں گاڑی کی ٹکر سے فوڈ ڈیلیوری رائڈر جاں بحق شناخت 25 سال کے ذیشان کے نام سے ہوئی. ڈرائیور فرار. پولیس نے شواہد جمع کر لیے. کراچی ملی جیل سے قتل اور اغوا کا ملزم غائب ہو گیا. جیل میں تقریب کے بعد گنتی کی تو ایک قیدی کم نکلا. ملزم نوید اور پولکا کو چند روز پہلے جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا. ملزم نوید پر ریحان نامی تاجر کو اغوا کر کے قتل کرنے کا الزام ہے. مفرور قیدی نوید اور پولکا کو ولی بابر قتل کیس میں عدم شواہد پر بری کیا گیا تھا. ٹاپ آرڈر نے دکھایا کام. مڈل آرڈر ہوا ناکام. ڈھاکہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز پہ پاکستان اچھے آغاز کے بعد مشکل میں آ گیا. 20 رنز پر پاکستان کی 4 وکٹیں گری. 230 رنز پر پاکستان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی. پاکستان کو میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے ابھی بھی 100 سے زائد رنز درکار ہیں. پہلے سیشن میں ڈیبیوٹنٹ اذان اویس نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سینچری بنائی. اذان ڈیبیو پر سینچری کرنے والے 4تھے پاکستانی کرکٹر بن گئے. عبداللہ فضل نے 50 سکور کی. عبداللہ 60, امام 45, شان 9 جبکہ سعود شکیل 0 پر آؤٹ ہوئے. بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 413 رنز بنائے تھے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا. گل فیروزہ نے لگاتار دوسری اور تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بنا دیا.
फिरोजा 108 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। गर्ल्स इन ग्रीन ने तीसरे और आखिरी मैच में बाईसानी 9 विकेट से मैदान मारा। 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। सदफ शम्स ने 90 रन बनाए। कराची में मेहमान टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 222 रन बना सकी। बेजा और कैलिसनिद ने सेंचुरियां रायगा। तस्मिया अरबाब ने 3, आयशा जफर और उरूब शाह ने 2 विकेटें हासिल की। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 7 शर्तें रख दी। सख्त सिक्योरिटी, खिलाड़ियों और स्टाफ के वीजों में रुकावट न होने का मुतालबा। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने स्टेडियम्स में कौमी अलामतों के एहतराम की शर्त भी रखी है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का कहना है, तीनों मुश्तरका मेजबान हमारे तहफ्फुज़ात दूर कर दें तो वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। मेगा इवेंट आइंदा माह अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है। इटालियन ओपन में एक और अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सैबालेंका तीसरे राउंड से बाहर हो गई। सैबालेंका को रोमानिया के खिलाड़ियों ने शिकस्त दी। मैच के दौरान सैबालेंका ने इंजरी के बायस मेडिकल टाइम आउट भी लिया। इससे पहले इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविच को दूसरे राउंड में हैरानकुन शिकस्त हुई। और किताब जिंदगी के हसीन तरीन किरदार माँ का आलमी दिन। बेलौस मोहब्बत, शफकत, खुलूस, सब्र का पैकर माँ कुदरत का वो तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आज दुनिया भर में माँ जैसे खूबसूरत रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद न सिर्फ माँ से मोहब्बत का इजहार करना है बल्कि उनकी खिदमात को तस्लीम करना है।